السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ہے آپ سبھی کا آج کے اس نئے ویڈیو میں، جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات کا دوسرا لیسن T2 کا، جس کا نام ہے نفل نمازیں، یعنی کہ وہ نمازیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں، اور نفل میں کتنے قسم کی نمازیں ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے آج اس ویڈیو میں۔ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے جس کا ذکر قرآن مبین میں جگہ جگہ موجود ہے۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام میں فرض نمازوں کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں بھی ہیں جو موجب خیر و برکت اور عافیت ہیں۔ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ ان نمازوں کے الگ الگ نام ہیں، ہم ان کے متعلق اجمالی طور پر کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نمازیں اور ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جنہیں ہم نفل کہتے ہیں، اور نفل میں بھی الگ الگ قسم ہیں۔ جیسے سب سے پہلے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ان کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ تو پہلی نماز اس میں آتی ہے تہجد۔ تہجد کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد یہ افضل ترین نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ تہجد ہے۔ یہ نماز 2 رکعت سے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تہجد نمازوں کے بارے میں جانکاری تھی جو ہم رات کے لگ بھگ 12 بجے کے بعد اور صبح کے فجر، صبح کی نماز سے پہلے اس کے درمیان میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد تراویح، یہ نماز جماعت کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے عشاء کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ رمضان مبارک کے متبرک مہینے میں یہ نماز عشاء نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد تراویح وتر بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں اور فوراً اسی کے ساتھ با جماعت ہی پھر وتر کی 3 رکعتیں بھی اسی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ امام بلند آواز سے قرات پڑھتا ہے اور ہر 2 رکعت کے بعد ہلکا سا، اور 4 رکعت کے بعد تھوڑا لمبا سا وقفہ دیا جاتا ہے جس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جماعت سے پڑھنا شروع کی ہے، یعنی کہ یہ تراویح جو آئی ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے سے آئی ہے، تو یہ باجماعت ان دنوں بھی پڑھی جاتی تھی، اور یہ 2 رکعت سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی کل رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 8 ہیں یا 20 ہیں، تو کم از کم 8 اور کم از کم پڑھی جاتی ہے 8 رکعتیں، یا زیادہ 20 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور کہیں کہیں پہ 20 اور کہیں پر اس سے زیادہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری قسم اس نفل نمازوں میں سے تیسری قسم جو ہے وہ اشراق، یعنی کہ سورج نکل کر زمین سے جدا ہوتے ہی 2 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس نماز کو نماز اشراق کہتے ہیں، یعنی کہ سورج نکل کر زمین سے جدا ہوتے ہی، جب یہ زمین سے سورج جدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ 2 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز چاشت۔ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز دھوپ تیز ہونے کے بعد دوپہر پہلے
دوپہر سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جب گرم ہونے لگتا ہے، جب دھوپ زمین پر پڑ کے گرم ہونے لگتی ہے، تیز ہونے لگتی ہے، تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی لگ بھگ 9:30 سے 10:30 کے درمیان گرمیوں کے موسم میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ موسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سورج کس وقت نکلے گا۔ سردیوں میں جیسے سورج دیر سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں بہت جلدی نکلتا ہے۔ یہ اب سورج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد نماز تسبیح جسے ہم کہتے ہیں، یہ تسبیح والی نماز کہلاتی ہے۔ اس کی کل 4 رکعتیں ہوتی ہیں جو ایک ہی سلام سے پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک ہی سلام سے یہ پڑھی جاتی ہے 4 رکعتیں۔ اس نماز کے قیام میں ہر رکعت کی قرات کے بعد 15 مرتبہ، پھر ہر رکوع میں رکوع کی دعا کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر قیام کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کی دعا کے بعد 10 مرتبہ، ایک اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کی دعا کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر جلسہ استراحت میں بھی 10 مرتبہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار کلمہ تمجید پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت اور برکت والی نماز ہے۔ اس کے بعد آخری قسم کی نفل، اسے کہتے ہیں استسقاء، نماز استسقاء۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھائی ہے۔ استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، یعنی کہ یہ نماز زیادہ تر قحط سالی اور بارش نہ ہونے کے وقت کھلے میدان میں باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ جب بارش نہیں پڑتی بہت ٹائم تک تو پھر یہ نماز کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں عاجزی کے ساتھ اللہ سے بارش اور رحمت کی دعا کی جاتی ہے، یعنی اس میں اللہ سے بہت نرمی سے، عاجزی سے، انکساری سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا رب العالمین بارش برسا دے تاکہ لوگ پیاسے نہ مرے اور کھیتوں کو بھی پانی مل سکے۔ فقدان نعمت کی صورت میں، مفلسی کی حالت میں، کبھی ظالم حکمران کو مسلط کر کے، کبھی قحط سالی میں مبتلا کر کے اللہ اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے۔ ایسے موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، یعنی یہ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بارش برسانے کی التجا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے جب ہم سچے دل سے یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور ایک کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیسن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم اس کا تیسرا لیسن T2 کا پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔